اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامسۃ المکلف مسئلۃ الخامسہ ہے المکلف صحیح ہے اذا اخل بالصلاة عمدا او سہوا او فاتته بنوم او بسکر وکان مسلما قضا. اگر کوئی انسان نماز میں خلل کرے یا نماز کو چھوڑ دے یا نماز میں کوئی کمی ہو جائے، اخل بالصلاۃ یعنی نماز میں کمی ہونا، عمدن جان بوجھ کر، او سہوا یا بھول کر، او فاتتہ یا نماز قضا ہو جائے، بے نوم کس کی وجہ سے؟ نیند کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بے نوم او بسکر یا بے ہوشی کی وجہ سے. وکان مسلمن اور اگر وہ مسلمان ہو، قضا تو کیا کرے؟ قضا کرے، ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ مُغْمًى عَلَيْهِ جَمِيعَ الْوَقْتِ، ہاں مولا، اگر کوئی انسان ایسا ہو، مثال کے طور پر آپ صبح میں سوتے رہے، ٹھیک ہے، سوتے سوتے کیا ہوا مولانا؟ سوتے سوتے نماز کا وقت نکل گیا، صبح کی نماز کا وقت نکل گیا، مغرب کی نماز کا وقت نکل گیا، آپ کی آنکھ کھل رہی 12-1 بجے، وہ نماز کی قضا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ انسان صبح میں بے ہوش ہوا، مغمى علیہ کا معنی کیا ہے؟ بے ہوش رہنا. اس مثال کے طور پر مولانا دیکھیے، کوما میں چلا جاتا ہے کہ نہیں چلا جاتا آدمی؟ صحیح نا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل میں جا کے کس میں چلے گئے؟ کوما میں، اور پتا چلا مہینے بھر انسان کوما میں رہا، ہوش میں ہی نہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا. اس صورت میں وَإِن كَانَ مُغْمًى عَلَيْهِ جَمِيعَ الْوَقْتِ، اگر پورے وقت میں وہ بے ہوش رہا ہو، او كَانَ كَافِرًا یا کافر رہا ہو. ہم مولانا اگر کوئی کافر آج مسلمان ہو جائے اور اس کی عمر مبارک 40 سال ہو تو کیا اس کو 35 سال کا 25 سال کی قضا کرنی پڑے گی؟ نہیں، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا. کہہ رہے وَإِن كَانَ مُغْمًى عَلَيْهِ، اگر کوئی کیا ہو؟ بے ہوش رہے، جمیع الوقت پورے وقت. آپ صبح بے ہوش ہوئے، کل ہوش آیا آپ کو، تو آج کے دن کی قضا آپ پر نہیں ہے. کوئی کوما میں رہا 3 مہینے 4 مہینے، اس ایام کی قضا اس پر واجب نہیں ہے. او کان کافرا یا کیا ہو؟ کافر ہو، فلا قضاء تو اس کی قضا نہیں ہے. 5 نمبر کا حاشیہ ہے مولانا، اس پہ چلنا پسند کریں گے. دیکھیں کیا ہے اس میں. وَكَذَا الْمُخَالِفُ لَوْ أَتَى بِهَا صَحِيحَةً عَلَى مَذْهِبِهِ قَبْلَ. وَكَذَا الْمُخَالِفُ مولانا، مخالف سے یہاں مراد ہے کہ جو شیعہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نے اپنے حساب سے لو اتا به صحیحۃ علی مذہبہ، اگر اپنے مذہب کے مطابق صحیح اعمال انجام دیے ہیں قبل، تو اس کو بھی قضا بجا لانی نہیں ہے. ہے مسلمان لیکن ابھی تک کیا تھا؟ اہل سنت تھا. آج کیا ہو گیا؟ شیعہ. تو جو بس بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں شیعہ سے شادی ہوئی، وہ کس میں کنورٹ ہو گئی؟ شیعہ میں. تو جو بلوغ کے بعد سے جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں، کیا ان نمازوں کا اعادہ کرنا ضروری ہے؟ کہا نہیں. اگر اپنے مذہب کے اعتبار سے اس نے جو نمازیں پڑھی تھی صحیح تھی، تو وہ نمازیں کیا مانی جائیں گی؟ صحیح مانی جائیں گی. واضح؟ وَكَذَا الْمُخَالِفُ لَوْ أَتَى بِهَا صَحِيحَةً. اتا مولانا اتا یاتی،
لو اتا بہا صحیحتن، اگر اسے انجام دے صحیح، علی مذہبہ، اپنے مذہب کے اعتبار سے، قبل، پہلے. والمرتد یقضی، ہاں مرتد جو ہوگا مولانا، مرتد تو جانتے ہیں نا، جیسے جتندر تیاگی یعنی وسیم رضوی، پہلے کیا تھا کیا، اب کیا ہو گیا نان مسلم. اگر کل کو پھر وہ مسلمان ہوتا ہے تو ارتداد کے زمانے میں جتنے دن وہ مرتد رہا، جتنے سال وہ مرتد رہا، ان نمازوں کی اسے قضا بجا لانی ہوگی. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ والمرتد یقضی، لیکن جو مرتد ہوگا وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. یہ مسائل آپ کو جلدی نہیں ملیں گے مولانا. وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ مِنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ، اور اگر کسی کو نہ ملے کوئی ایسی چیز جس سے وہ طہارت کر سکے، نہ پانی نہ مٹی، یعنی تیمم کر سکتا ہے اور نہ پانی ہے کہ وہ وضو کر سکتا ہے، سقطت اداء و قضاء، تو ادا اور قضا دونوں اس سے کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. کہیں جناب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے ایسا کہ انسان کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائے کہ جہاں نہ پانی ہو نہ مٹی، تو اس پر واجب نہیں ہے مولانا، نماز ساقط ہو جائے گی. ادان، نہ ادا واجب ہوگی نہ اس کی قضا واجب ہوگی. کوئی مورد آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کے ساتھ تسنیم، نشاط، آپ لوگ مولانا. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو، پتا بھی نہ ہو، لکڑی بھی نہ ہو، کوئی اور چیز بھی نہ ہو، کوئی، ہاں کیونکہ اس میں تیمم کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، وہ صحیح، کوئی بھی بالکل مل سکتی ہے. صحیح. تو ایسا موقع کب آ سکتا ہے؟ جب انسان خلا میں ہو، سائنٹسٹ ہے، خلا، آسمان و زمین کے درمیان ہے، جو وسائل اس کے پاس تھے وہ ختم ہو گئے، نہ پانی ہے نہ مٹی، فضا میں ہے، اس صورت میں اس پر نماز واجب نہیں ہے. اچھا، خلا میں جا کے نہیں پڑھنی نماز؟ نہیں نہیں، فضا میں اگر آپ کے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہیں تو پڑھنی ہے، واجب ہے. اچھا اچھا. لیکن اگر نہیں ہے، مثال کے طور پر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، جیسے کوئی امریکی سائنسدان ہے جو انڈین بھی ہے شاید، سمیتا کیا نام ہے اس کا، گئی تھی 8 دن کے لیے، 45 دن ہو گئے. صحیح ہے، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ سارا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ایسی صورت میں کہاں نکل کے باہر، مٹی تو ہے نہیں، اندر آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہے. صحیح، یہاں تک کہ وہ اپنے پیشاب کو فلٹر کر کے تو پیتے ہیں. استغفر اللہ. وہی پیشاب فلٹر ہوتا ہے، صحیح ہے، اسی کو پیتے ہیں. ایسے میں وہ پانی کہاں سے لائے کہ کیا کرے؟ وضو کرے یا غسل کرے. تو کیا ہوگا مولانا؟ نماز سقطت ادا و قضاء، نماز ادا اور قضا دونوں ساقط ہو جائے گی. یہ بہت دقیق مسائل ہے مولانا. السادسہ دیکھیے، اذا دخل وقت الفریضة وعلیہ فائتة تخیر بینہما. اذا دخل وقت الفریضہ، اگر واجب نماز کا وقت داخل ہو جائے، وعلیہ فائتة، اور اس پر کوئی چھوٹی ہوئی نماز بھی ہو. مثال کے طور پر مولانا، صبح کی نماز آپ کی چھوٹی ہوئی ہے، قضا ہے، اور جب آپ مسجد پہنچے ظہر کی نماز کی اذان ہو رہی ہے، ظہر کا وقت ہو گیا.
کہہ رہے اذا دخل وقت الفریضہ، ظہر کی نماز واجب ہے ایک نہیں واجب ہے، اس کا وقت داخل ہوا، وعلیہ فائتۃ، اس پر ایک قضا نماز بھی ہے، مثلا صبح کی، تخیر بینہما، تو اسے اختیار ہے ان دونوں کے درمیان، پہلے جسے چاہے پڑھ لیں، پہلے صبح کی پڑھنا چاہے صبح کی پڑھے، پہلے ظہر کی پڑھنا چاہے ظہر کی پڑھے. سمجھ میں آیا مسئلہ آپ لوگوں کو؟ جی ہاں. جی وقت کے دوران نا، وقت رہتے ہوئے، وقت رہتے ہوئے اگر بالکل. وقت ہو. اس سے آگے جی بات آ رہی ہے، آ رہی دیکھیے پھر کیا کہہ رہے ہیں مولانا، وَإِن تَضَيَّقَتْ، اور اگر وقت تنگ ہو، ان تضیقت الحاضرہ تعینت، اگر موجودہ نماز کا وقت تنگ ہو تو وہی معین ہو جائے گی. کیسے بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر مولانا، مثال کے طور پر کہ اگر انسان جو صبح کی چھٹی ہے کہیں چلا گیا، صبح نے اٹھا نہیں، تیار ہوا کہیں چلا گیا، آ رہا ہے مغرب سے پہلے پہلے، ابھی تک ظہر اثر بھی نہیں پڑھی، اب اتنا ہی وقت ہے کہ ظہر اور عصر کو پڑھ سکتا ہے، اب یہاں صبح کی قضا نہیں کرے گا، پھر وہ ظہر عصر پڑھنا اس پر واجب ہے. یا اگر اتنا ہی وقت ہے کہ کوئی ایک نماز ہو سکتی ہے 4 رکعت، پھر مغرب کی اذان ہو جائے گی، یا تو ظہر ہوگی یا عصر، تو اس وقت عصر پڑھے گا، ظہر کی قضا کرے گا، عصر پہلے پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ عصر کا مخصوص وقت ہے. صحیح نا؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا، یاد ہے کہ ظہر کا وقت کب تک ہے؟ یہاں تک کہ مغرب سے پہلے 4 رکعت کو ادا کرنے کا وقت بچے، وہ وقت عصر کا مخصوص وقت ہے. تو اگر اتنا ہی وقت ہے، پتہ چلا 3-4 منٹ بچے ہیں اذان میں مغرب کے، تو آپ کیا کریں گے؟ عصر پڑھیں گے، بعد میں ظہر کی کیا کریں گے؟ قضا. صبح کی کیا کریں گے؟ قضا. اسی لیے کہا ہے وَإِن اچھا 3-4 تَضَيَّقَتْ، منٹ پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ 3-4 3-4 منٹ منٹ پہلے پڑھ سکتے ہیں جی جی مغرب جی سے؟ جی، اذان سے نہیں، غروب سے. اگر کہا جاتے، اگر اچھا غروب ہوتے ہی نہیں ابھی آپ سنی نے تو اذان کی اذان بات ہو کی. جاتی. ہاں نہیں، اذان نہیں، جی اذان اگر نہیں، غروب کو دیکھنا ہوگا. اہل، جی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں، اور جو اس وقت نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. صحیح ہے، نماز جی کا پڑھنا مکروہ ہے، لیکن آپ کی ایک اگر چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کو تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اچھا سمجھی؟ وہ مکروہ نہیں ہے پھر وہ اگر مکروہ وہ پڑھ نہیں لے؟ ہے. ہاں اس وقت نافلہ کا پڑھنا مکروہ ہے، کہ اس وقت سورج غروب نکلتے جیسا ہو رہا وقت، ہو تبھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ سورج غروب ہاں ہو رہا ہاں ہو ہاں تبھی ہاں ہم ہاں پڑھ ہاں سکتے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، سورج نکلتے وقت، اچھا سورج کے ڈوبتے وقت. صحیح ہے، نافلہ نمازوں کا پڑھنا مکروہ ہے. اچھا ہم نے واجب پڑھا پڑھ تھا نا، سکتے ہیں؟ واجب پڑھ سکتے ہیں، وہ تو واجب ہے. آپ کو حال میں آپ پہ کیا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. اب آ جائیے اوکے. مولانا السابعہ، الفوائد تترتب کالحواضر. فوائد سے مراد ہے مولانا قضا نمازیں، تترتب مرتب ہوتی ہیں، کالحواضر جیسے موجودہ نمازیں، جیسے موجودہ نمازیں ہوتی ہیں ویسے ہی قضا نمازیں پڑھی جائیں گی. قضا یعنی نماز. کیا مطلب ہے مولانا؟ یعنی ظہر پہلے، عصر بعد میں، مغرب پہلے، عشاء بعد میں. ترتیب. ترتیب باقی رکھنی ہے وہی. ترتیب کا خیال رکھا جائے گا. جیسے حاضر کی جی یعنی موجودہ نمازوں کی ترتیب ہوتی ہے، وہی قضا نمازوں کی ترتیب رہے گی. سمجھ گئے میرے پاس؟ لیکن آقا ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ ظہر سے ابتدا کرنی اور صبح پہ تمام. نہیں، یہ مستحب عمل ہے، یہ عمل مستحب ہے، اور ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ پہلی جو نماز پڑھی تھی وہ نماز ظہر تھی. رسول خدا نے جو پہلی نماز پڑھی تھی، لیکن ابتدا آپ کہیں سے بھی کریے، ابتدا سے مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر میں جو نمازیں ترتیب سے پڑھی جاتی ہیں ان کو ویسے ہی رکھنا ہے.
آپ ایسا نہیں کر سکتی کہ قضا پڑھ رہی ہیں تو عصر پہلے پڑھ لیں اور ظہر بعد میں، عشاء پہلے پڑھ لیں مغرب بعد میں. آپ کو قضا ایسے ہی کرنی ہے، پہلے ظہر پھر عصر، پہلے مغرب پھر عشاء. صحیح. اب رہا کہ شروعات کہاں سے کریں گی، تو بہتر ہے شروعات کرنا ظہر سے. یہاں ہم شروعات کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں بات کریں قضا نمازوں کی. وہی ترتیب ہوگی جو ایسی موجودہ نمازوں کی ہے، یعنی موجودہ نمازیں جیسے پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی قضا نمازیں ہی بھی پڑھی جائیں گی. السامنہ دیکھیے، من فاتتہ فریضۃ ولم یعلم ما ہی صلی ثلاثا واربعا واثنین. مولانا جس کی کوئی قضا نماز ہو، واجب نماز چھوٹی ہو، ولم یعلم ما ہی، لیکن وہ نماز کون سی ہے پتہ نہ ہو، بس آپ کو یاد تو آ رہی ابا ایک چھوٹی تھی، وہاں گیا تھا تو ایک نماز کوئی چھوٹی تھی، کون سی ہے وہ یاد نہیں ہے، اب اس کی قضا کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هِيَ، اور نہیں جانتا وہ کون سی ہے. صَلَّى ثَلَاثًا تو 3 رکعت پڑھے مولانا، وَأَرْبَعًا اور 4 پڑھے، وَإِثْنَيْنِ اور 2 پڑھے، یعنی 2 3 اور ایک نماز 2 رکعت، ایک نماز قضا کی نیت سے 3 رکعت، ایک نماز قضا کی نیت سے 4 رکعت پڑھے گی. جو میری وہاں چھوٹی تھی 2 رکعت قربتاً اللہ، جو وہاں چھوٹی تھی 3 رکعت قربتاً اللہ، جو وہاں چھوٹی تھی 4 رکعت واجب قربتاً اللہ. صحیح ہے. تو کیا ہوگا اگر دو والی چھوٹی ہوگی تو وہ چلی جائے، اس میں آ جائے گی، 3 والی چھوٹی ہوگی مغرب کی تو اس میں آ جائے گی، 4 میں سے کسی ایک کو کوئی چھوٹی ہوگی تو اس میں آ جائے گی. 1 نمبر کا حاشیہ مولانا دیکھ لیتے ہیں. وَيَنْوِي بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا الْقَضَاءَ، اس میں نیت کرے سب میں کس کی؟ قضا کی. هَذَا إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ الْمَجْهُولَةُ. صحیح ہے. فاتت فی الحضر، کہہ رہے ہیں ایسا تب جب کوئی مجہول واجب ہو جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے. فاتت فی الحضر، جب وہ چھوٹی ہو کس میں مولانا؟ حضر میں. وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي السَّفَرِ وَلَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ صَلَّى ثَلَاثًا وَإِثْنَيْنِ فَقَطْ. لیکن اگر آپ سفر میں کوئی نماز چھوٹی ہے لیکن آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو صرف 3 اور 2 پڑھے گا، کیونکہ سفر میں تو ویسے بھی 4 نہیں نہ ہوتی، 2 ہی ہوتی ہے. 4 2 ہو جاتی ہے تو 3 اور 2 ہی پڑھے گا، پھر 4 نہیں پڑھے گا. اور جب آپ کسی اپنی جگہ پہ ہیں وہاں اگر کوئی نماز چھوٹی ہو اور آپ کو یاد نہیں کون سی چھوٹی ہے تو اس کی قضا کیسے کریں گے؟ 2 3 اور 4، ایک نماز پڑھیں گے 2 رکعت، ایک پڑھیں گے 3 رکعت، ایک نماز 4 رکعت. لیکن سفر میں اگر چھوٹی ہو تو ایک پڑھیں گے 2، ایک پڑھیں گے 3. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی آبا. الحاضر یقضی ما فاتہ فی السفر قصرا، جو اپنے گھر پر ہے جو سفر میں نماز چھوٹی ہے اس نماز کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. قصر پڑے گا. قصر پڑے گا، یعنی سفر کی جو نمازیں جیسے قضا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں ایک نماز چھوٹی ہے، مثلا مغرب عشاء آپ نے نہیں پڑھی، یہاں سفر میں جائیں گے، سفر میں تو آپ کی نماز قصر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جب 10 دن کا ارادہ نہ ہو، 40 کلومیٹر کی دوری سے زیادہ آپ گئے ہوئے ہوں، دیکھیے کہ یہ چھوٹی نماز جو گھر میں چھوٹی تھی وہ وہاں اگر پڑھیں گے تو وہ بھی پوری پڑھیں گے کیونکہ آپ کی پوری چھوٹی تھی. اور سفر کی چھوٹی ہوئی گھر میں پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے کیونکہ وہ کیسے چھوٹی تھی؟ قصر چھوٹی تھی. ٹرین میں آپ ہیں، بس میں آپ ہیں، سفر کر رہے تھے، آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکیں گے، گھر میں پہنچ کے جب اس کی قضا کریں گے تو قصر قضا کریں گے. اسی کا الحاضر یقضی، گھر میں رہنے والا قضا کرے گا ما فاتہ فی السفر قصرا، جو اس کی چھوٹی ہے نماز سفر میں قصر قضا کرے گا. والمسافر یقضی، اور جو مسافر ہے وہ قضا کرے گا ما فاتہ فی الحضر تماما، اس نماز کا کہ جو اس کی حضر میں چھوٹی ہے مکمل. سمجھ میں آگئی بات؟ جی ہاں. 10واں اور آخری مسئلہ، یستحب قضاء النوافل المرتبہ. صحیح ہے.
مرتبہ نمازوں کا یعنی واجب نمازوں کی نافلہ کی قضا کرنا مستحب ہے کہ ہم واجب نمازوں کی کیا کریں؟ قضا کریں. وَلَوْ فَاتَتْ بِمَرَضٍ اسْتُحِبَّ أَن يَتَصَدَّقَ. صحیح ہے. اور اگر مرض کی وجہ سے نافلہ نمازوں کی ترتیب چھوٹ جائے یعنی ان کو نہ پڑھے ہم پنجگانہ کی نافلہ تو کیا کرنا مستحب ہے کہ کیا دیں مولانا؟ صدقہ دیں. عن کل رکعتین بمد. ہر 2 رکعت کے بدلے 1 مد. 2 نمبر کے حاشیے پہ جائیے. المد ما یقارب 3/4 کیلو. مد ہوتا ہے 3/4 کیلو یعنی 750 گرام یعنی 750 گرام. ہر 2 رکعت کے بدلے مولانا دن کی 34 رکعت ہوتی ہے. 34 رکعت کے بدلے 17 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے 17 سے آپ کرتے ہیں 750 گرام. کو بتا دے رہا ہوں کتنا ڈیلی کا آپ کو ڈیلی صدقہ دینا مستحب ہے. 750 گرام. اس کو تقسیم کر دیں ہم 17 سے. نہیں تقسیم کس کو کرنا ہے؟ ملٹیپلائی کرنا. 17 یعنی 12 کلو 750 گرام ڈیلی کا اناج ہمیں صدقہ دینا مستحب. اگر آپ نے کوئی نافلہ نماز نہیں پڑھی. وَلَوْ فَاتَتْ بِمَرَضٍ. ہاں یہ بھی مولانا اس کی مرض کی وجہ سے اگر چھوٹ جائے. اُسْتُحِبَّ أَن يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ بِمُدٍ. مستحب ہے کہ ہر 2 رکعت کے بدلے 1 مد صدقہ دے. فَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو فَعَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍ. ہر دن کے بدلے کم سے کم 750 گرام اسے صدقہ دینا چاہیے. یعنی نافلہ نمازوں کی اتنی تاکید ہے. والحمدللہ رب العالمین.